आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, कंपटीशन के इस दौर में जहां हमारे तालिब इल्म यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से मार्केट प्लेस का रुख करते हैं तो उन्हें कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, हमारे तालीमी इदारों में जहां स्टूडेंट्स के थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहीं पर मार्केट प्लेस की अगर बात करें तो मार्केट प्लेस में हमारे तालिब इल्म के कैपेबिलिटीज़ पे, उनके प्रैक्टिकल स्किल्स पे, उनकी अडेप्टेबिलिटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये जो गैप है इसको किस तरीके से फिल किया जा सकता है और इस गैप को फिल करने में इंटर्नशिप्स और हमारे असेसमेंट पैटर्न्स किस तरीके का किरदार अदा करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए और इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए आज के इस शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन academia and industry expectation, the role of internships and assessments। and इस खास मौजू पर बात करने के लिए जिन खास मेहमानान को हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है, नाजरीन बगैर देरी किए आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज हमारे मेहमान खुसूसी जुड़े हुए हैं डॉक्टर माजिद जमान साहब। आप बतौर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अभी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में कुछ और दोस्त भी जुड़े हैं, कुछ तालिब इल्म जुड़े हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है इर्तिका यूसुफ जी, हमारे साथ मौजूद हैं जरका, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। हमारे साथ मौजूद है खान इमरान जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। मेरे बाई जानिब भी कुछ दोस्त बैठे हैं, आइए नाज़रीन उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है महक यूसुफ, हमारे साथ मौजूद है सन्ना शौकत और हमारे साथ मौजूद है फैज़ान गुलजार। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल। बगैर देरी किए, चूंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी रेलिवेंट है और इस टॉपिक के रिलेटेड मेरे जहन में भी कई सारे सवाल हैं और पार्टिसिपेंट्स के जहन में भी कई सारे सवाल होंगे। तो आगाज़ में आपसे जानना चाहेंगे, जब हम चूंकि आप एक माहिर हैं, आप एक एकेडमिशियन भी है, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम चैलेंज की बात करते हैं अपने करिकुलम में इन सारी जॉब मार्केट की या इंडस्ट्रीज़ की एक्सपेक्टेशन जो है उनको लाने में, उस चीज़ को अपने करिकुलम को उस तरीके से फ्रेम करने में आपको क्या लगता है कि कौन से चैलेंज हैं जो अभी हमें दरपेश हैं? क्योंकि काम बहुत हो रहा है, इस पे इक़दाम तो उठाए जा रहे हैं, बट एज एन एक्सपर्ट आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग जब हम इसकी बात करते हैं। तो industry, academia have to interact together. What industry wants, what academia produces, there's a gap between the two, and this gap is to be bridged. Internships play a primary role in bridging the gap between what industry wants and what academia produces. The biggest challenge is that industry cannot accommodate every student for internship. So even if we want that, we should encourage students to opt for internship, have practical trainings, but industry will have a limited number of vacancies to ensure that some of them get that opportunity. This is to start with. The solution has to be reverse. We cannot take the academia to industry. We have to get industry into the academy. We have to make industry part of academy. Be it the digital industry, be it the media, be it computer sciences. We have to make industry and academia collaborate. It is not only for the students, it is for the academia as well as for the industry. So the biggest challenge is the interaction between the two extremes, the academia and industry, and how we make them work and believe together. अच्छा, आपसे और भी चीज़ें जानेंगे, बट उससे पहले इर्तिज़ा आपसे जानना चाहेंगे हम कि चूँकि आप खुद एक तालिब इल्म है और आपके एक्सपीरियंस से हम जानना चाहेंगे कि जब हम जिस तरीके से सर ने भी जिक्र किया कि सब तो एडजस्ट नहीं हो सकते इसमें, आपसे हम जानना चाहेंगे चूँकि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिनेरियो है, कितना वेल तरीके से वो हमारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कल को जब वो जॉब मार्केट में जाए, जो वहाँ पर डिमांड्स हैं वो एक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम इस तरीके से कहें कि वो खाली डिग्री होल्डर्स ना हो, उनमें वो कैपेबिलिटीज़ हो जो हमारे जॉब मार्केट में उनको हेल्प करेगा टू बी मोर फ्लेक्सिबल। आपके सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स अ वेरी गुड वन। मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन जो करिकुलम होता है इट प्लेज अ वेरी प्राइमल रोल कि आप कहाँ जाके लैंड होने वाले हैं। हम अक्सर सुनते आए हैं कि बचपन में से कि हम ये जो पाइथागोरस थ्योरम सीख रही है एंड में हमें कहाँ काम आ रहा है, बिकॉज इवेंचुअली एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ फ्रूटफुल जॉब, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल।
تو اب ہم اگر پوسٹ 2019-2020 میں جو NEP ہمارا انٹروڈیوس ہوا تھا اس کے بعد ہم بات کریں تو کریکولم میں بہت چینج آئے, بہت پازیٹیو چینج آئے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ انٹرنشپس جو ہے کافی لمیٹڈ کورسز تک تھی, محدود تھی, کچھ کورسز کو ہوتا تھا کہ آپ کو انٹرنشپس کرنی ہے. اب ایسا ہے کہ آپ اکراس اسپیکٹرم انٹرنشپس کر رہے ہیں, انٹرنشپس انٹروڈیوس ہو رہی ہے. اینڈ سنس کریکولم میں آپ انٹرنشپ آپ ایک ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ اتنا ہی پش کر رہے ہیں بچوں کو کہ آپ کو جی باہر جا کے سیکھنا ہے, آپ کو ایک انڈسٹری میں فٹ ہونا ہے. اینڈ وہاں پر آپ کا کریکولم آپ کو بہت زیادہ کام آتا ہے کیونکہ آپ پہلے ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس لے کے جاتے ہیں. اب جیسا کہ سر نے بتایا کہ اب ہر کسی کو تو ہم فٹ نہیں کر پائیں گے, اس میں یہ چیز ہے کہ جب بچہ پہلے سے اتنا ویل گرومڈ ہوتا ہے وہ اپنے خود اپرچونیٹیز اور ایونیوز کریٹ کر پاتا ہے تھرو انٹرنشپس یا پھر انٹرپرینورشپس کے ذریعے وہ اپنے خود آبجیکٹیوز یا اپرچونیٹیز کریٹ کر پاتا ہے. سو اٹ پلیز اے ویری گڈ رول. اور مجھے لگتا ہے یہاں پہ آپ نے جس طریقے سے NEP کا بھی ذکر کیا, ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ابھی اتنا جو ہے دیا جاتا ہے, ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروفیشنل کورسز کے ساتھ ساتھ کچھ اور کورسز بھی جو ہے وہ آپٹ کرے, کچھ سبجیکٹس آپٹ کرے جو مے بی ان کی جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ اس کو زیادہ. آپ کا کوئی سوال سر سے اس متعلق؟ سر میرا آپ سے یہ سوال رہے گا, یو بینگ این ایکسپرٹ, آئی ول گیو این ایک آپ کے پاس اگر اپرچونیٹی آتی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیوائز اے کریکولم, یو بین این ایکسپرٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ 3 ایسی کون سی ٹاپ ٹیئر چیزیں ہیں جو اس میں انکلوڈڈ ہونی چاہیے؟ Start with, we have to understand that curriculum cannot be academically driven. It has to come from the industry because you don't have to work primarily in the academia. Some of you may join academia also, but we prepare students for the industry. So the top 3 things is what industry wants, what industry expects from a student, what are those skills, what are the demands. As she mentioned, national education policy, it encourages students for internship. It actually trains. And you know, the students get now a choice. Say she is pursuing her major in journalism, she can also pursue her minor in creative writing. So when she is preparing herself, she is preparing herself in couple of fronts. She can even pursue double minor. Diversity. So one part is that what we want, what the academia right now wants is that, and industry fortunately is collaborating. Post 2020, industry is collaborating. 2022, when NEP started, industry has become part of the academia. So whenever the curriculum, any university prepares, it actually makes industry part of it. Classroom mein academia ko lana, it is very important because again I said the challenge is that they say there are 1,000 students. Even if they want, all of them want opportunities, they may not get. But if you get the industry into the classroom, then you learn the industry in the classroom, then you have groomed the student so that once he completes his degree, he or she jumps and joins the industry directly. So this is one of the biggest challenges and opportunities at the same point, that you actually make industry work with the academia. And this is the way forward and future also. As you said, the curriculum has objectives, purpose of the curriculum. One purpose of the curriculum is that you should be trained and educated. At erstwhile systems, you were only educated, not trained. Exactly. There was no stress on the skill. Right now, you have this, that you're being educated, you are being trained, and you have the skill also. So we try to differentiate between the 3 aspects: education, training, and skill. Skill can be vocational also. So this is the way forward. The curriculum has to be devised in accordance to the needs of the students, and industry-driven curriculum. And the most important part is that in the past there was a curriculum and it would stay for some time. Curriculum has to be revisited. It has to evolve. So what I have defined the curriculum this year, next year she believes that we need to modify. Let's make this studio part of the curriculum. Have we made the studio part of the curriculum? If not, then we should make this part of the curriculum. So then once those who are not part of this group, they must have learned this as a part of their curriculum. So important is that curriculum is industry driven. اور مجھے لگتا ہے ہمارے ٹیچرز بھی اس میں کافی ایک اہم رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ NEP کے اکارڈنگ بھی مطلب ٹیچرز خالی ایز ٹیچر رول پلے نہیں کرتے بلکہ ایز مینٹرز بھی پلے کرتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہمیں جو ہے انڈسٹری کو کریکولم بنانا ہے, اینڈ اس کے لیے مطلب ہماری کالج یونیورسٹیز میں جس طریقے کے ورک شاپس بھی ہوتے ہیں یا انڈسٹری سے لوگ آتے ہیں وہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں, دیٹس آلسو اے پارٹ آف اٹ. To just intervene here, as you said,
ہمیں جو سیگمنٹیشن تھا اکیڈمیا تھا میں اٹ یوز ٹو بی آرٹس سائنس کامرس ڈفرنٹ سبجیکٹ. ناؤ یو ہیو ایوالوڈ ان اکارڈنس ٹو نیشنل ایجوکیشن پالیسی. وی ہیو اسٹوڈنٹس ہو کین پرسیو ماسٹرز بیچلرز with a major in political science and minor in mathematics. So he has the skill, he has a choice, liberty to make decisions based on his capabilities, based on his own understanding. چونکہ جب اس کو وہ چوائس بھی ملتی ہے کہ وہ ایکسپلور کرے اپنے انٹرسٹ, کیونکہ 12th کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کافی اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کس میں آگے جانا ہے, اور کبھی کبھی پیرنٹل پریشر کی وجہ سے اگر وہ کوئی سبجیکٹ لے بھی لیتے ہیں تو مائنر میں اگر ان کو وہ فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے تو اوبیسلی دیٹ دونوں میں ملنی چاہیے. پیرنٹس آلسو ہیو ٹو ایوالو. وی شوڈ آل accept this factor that there are 3 stakeholders: teachers, students and parents. First the parents have to evolve, then the students will evolve, then and the teachers will have to evolve, eventually evolve. جہاں ہم نے یونیورسٹیز کی ایکسپیکٹیشنز کی بات کی یا جاب مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز کی بات کی, وہاں پر ایک اہم رول جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ, کیونکہ یہاں اسٹوڈنٹ کی ہی بات ہو رہی ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی, کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے اپنے تعلیمی اداروں میں وہ اس طریقے کا ایکسپوجر ملے یا اس طریقے کی ٹریننگ ملے, کس طریقے کی ایکسپیکٹیشنز ابھی کا نوجوان یا ابھی کا اسٹوڈنٹ چاہتا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار یور کوشچن. میں اگر اپنی بات کروں تو جب میں نے پی جی میں ایڈمیشن لیا تھا, میرا گریجویشن جرنلزم میں بالکل بھی نہیں ہے, تو جب میں نے پی جی میں ایڈمیشنس لیا تھا تو مجھے تھا کہ میں یہاں پہ کچھ پریکٹیکل اسکلس سیکھوں گی ان 2 ایئرس کے کورس میں, تاکہ میں اپنے کریئر کے لیے یہاں سے پریپیئر ہو کے جاؤں. بٹ دراصل حقیقت میں اس کا تھوڑا سا اپوزٹ تھا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پریکٹیکلس ابھی انٹروڈیوس کرے گئے ہیں, لیکن اسپیڈ اتنی کم ہے, 1 سال ختم ہو چکا ہے اور اس 1 سال میں ہم نے اتنا کچھ سیکھا نہیں. تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ اسپیشلی پی جی کورسز میں زیادہ جو توجہ ہے وہ پریکٹیکل اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہونا چاہیے, جیسے کہ سافٹ اسکلس بھی ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ہمارا جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جرنلزم اٹ از ویری امپورٹنٹ, تو اس پہ زیادہ زور ہونا چاہیے, نہ کہ تھیوریز پہ. کیونکہ ہم پی جی اسٹوڈنٹس ہیں, ہم تھیوریز خود بھی پڑھ سکتے ہیں آج کے ٹائم پہ, ہم لائبریریز جوائن کر سکتے ہیں یا پھر ہم کسی پروفیسر سے پرسنلی بھی کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں اس کے تھرو. بٹ لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے اسکلس کی, وہ جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں سیکھتے ہو کیمرے کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یا پھر آپ کا ایک شاٹ ہے وہ کس طرح سے لینا ہے, جب تک وہ آپ پرسنلی پریکٹیکلی نہیں کرو گے وہ آپ تھیوریٹیکلی تو کبھی نہیں سیکھ سکتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان کورسز میں اسپیشلی پی جیز میں زیادہ زور جو ہے وہ پریکٹیکل اسکلس پہ ہونا چاہیے, اور اس کی اسپیڈ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے. چونکہ آپ نے یہاں ایک اسٹوڈنٹ کے ایکسپیکٹیشنس کی بھی بات کی, اور چونکہ ہم یہاں پر اگر ذکر کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, تو چونکہ وہ بھی ایک ڈبیٹ ہے اپنے آپ میں کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے جو رپورٹرس ہیں, ناٹ اونلی رپورٹرس, اگر ہم اوور آل بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں, رائٹرس ہو یا چاہے جب جاب مارکیٹ میں وہ جائیں گے, اپنی انڈسٹریز میں جب وہ جائیں گے تو ان کی جو جابس ہیں وہ ریپلیس نہ کرے. خان عمران آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر ہم ایز اسسٹنٹ ٹول لیں, اس کی ٹریننگ ہمارے کالج یونیورسٹیز میں کیا ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, واٹ آر یور اوپینین اباؤٹ دس؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. جہاں تک آپ کے سوال کی میں بات کروں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اگر پریزنٹ ایرا میں دیکھا جائے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ریپڈلی گرو ہو رہا ہے. چاہے سماج کا کوئی بھی مرحلہ ہم لیں, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے ہاسپٹلٹی ہو, چاہے ہیلتھ ہو, چاہے یا کوئی بھی مرحلہ لے, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس نے جو اپنی جگہ ہے وہ بنا لی ہے اور ریپڈلی جو ہے گرو بھی کر رہا ہے. جیسے آپ نے پوچھا کہ اسٹوڈنٹس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر پڑھے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے, جیسے ہم بات کریں جابس کی, جب پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انٹروڈیوس کیا گیا تو یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ جو جابس ہیں ان کو ریپلیس کرے گا, جس میں 3 کیٹیگریز کی جابس آتی ہے, بلو کالر جابس, وائٹ کالر جابس اینڈ کریٹو جابس. لیکن اس کا الٹا ہوا, جہاں پہ اے آئی پہلے بلو کالر جابس کو وینش کرنے والا تھا وہاں سب سے پہلے جو ہے کریٹو جابس کو ختم کر دیا گیا. ایسے ہی جہاں پہ وائٹ کالر جابس کو ختم کرنا تھا وہاں پہ جو ہے بلو کالر جابس ختم ہو گئے. اگر اسٹوڈنٹ, جیسے میں نے اپنی گریجویشن آؤٹ سائڈ اسٹیٹ سے کی, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے تھیوریٹیکل چیزوں سے زیادہ جو ہے پریکٹیکلٹی پہ دھیان دیا جاتا ہے. لیکن ونس آئی کیم بیک ہیئر, میں نے اپنا ایڈمیشن یہاں پی جی میں لیا تو میں نے
میں نیئر اباؤٹ اب 6-7 مہینے بیت چکے ہیں، لیکن میں نے کچھ بھی پریکٹیکلٹی خاص طور پہ اگر میں کشمیر کی بات کروں یہاں پہ اس طریقے کا کچھ بھی نہیں دیکھا. تو چاہیے کہ جو پریکٹیکلٹی ہے، جیسے انہوں نے بھی ابھی کہا کہ پریکٹیکل چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے خاص طور پہ پی جیز میں. جیسے میں ایک جرنلزم اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کلاس میں بے شک پڑھایا جا رہا ہے کہ کیمرہ ہے، وائڈ اینگل ہے، الٹرا وائڈ اینگل ہے، لیکن جب تک میں پریکٹیکل یہ چیزیں نہ کروں، جب تک میں کیمرہ دیکھوں نا کہ کیمرہ کو آن کرنا کیسے ہے، اگر یہ ٹرائی پوڈ ہے تو مجھے اگر کوئی شاٹ لینا ہے تو کس اینگل میں لینا ہے کیسے، تب تک جو ہے وہ چیزیں جو ہے ایک اسٹوڈنٹ میں. چونکہ ہمارے ماہر یہاں پر بیٹھے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ریلیٹڈ، یا کوئی بھی سوال جو آپ ہمارے ماہر سے پوچھنا چاہیں گے. سر سے میرا سوال ہے کہ جیسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو اگر میں خاص طور پر سر کشمیر کی بات کروں، کیا کہیں نہ کہیں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریپڈلی گرو ہو رہی ہے، ہر ایک مرحلے میں اپنی جگہ بنا لی ہے، تو جو کشمیر کے خاص طور پہ تعلیمی ادارے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں تعلیمی اداروں کو جو ہے اپنی تعلیمی نظام، جو ان کا تعلیمی نظام ہے، ان پہ ایک بار پھر سے غور و فکر کر کے اپنا جو کیریکولم ہے، اپنا جو سلیبس ہے وہ اپڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک پریکٹیکل نالج پرووائڈ ہو. میں نے I started my argument with this thing only, you know, and this is the stress point for all of us. Not only for me, it is for you also. And the takeaway point is the same thing, as she said and you said, that what is it that you're learning from the classroom. This is why we need to integrate the practicality, internship, industry into the classroom. It's not possible that everyone will go into the industry during the academic process, but it is possible to get the industry into the academy. And this is where I agree with you, the syllabus, curriculum has to be tweaked, created in accordance to the requirements and the learning process. The second part is, I partially disagree with you also. AI does not take jobs. Exactly. You have to align yourself in accordance with AI. We should teach us, me, you, her, everyone, how we use AI for ensuring better quality, better products. We should not draw those lines that this is, I'm not going to teach my student, my child, ChatGPT or something. You should teach him how to use it for enhancement of your performance. If you don't teach him, he may still end up using it, but it may not be productive. You know. The second part is that when you learn these things, you will become more productive and more organized in your academia. The curriculum has to be tweaked with the changing times. ایک ٹائم تھا کہ curriculum will not change for ages, but now there are two things. The industry is evolving. The industry is evolving very fast. You know, if you go 20 years back, media was confined to a couple of things. The media has changed over the last 20. And if you see and you compare the media with 2020, 2000, it is ever evolving. People are using different means of communications. And this is where the classroom students have to be prepared. But at the same time, the creativity is not to be compromised. If creativity is being compromised, then this means that the system is being hijacked. You should be creatively good. You should have the credibility to write and put it on the paper. But using certain assessments doesn't matter. I hope. آئی تھنک اس طریقے سے ہم بیلنس بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جس طریقے سے آپ نے خوب فرمایا کہ ہم ایک وہ لائن ڈرا نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں اے آئی یوز نہیں کروں گا، کیونکہ اے آئی تو ایوالو ہوتا رہے گا اور ہماری انڈسٹری میں بھی وہ یوز ہوتا رہے گا انلیس کہ ہم اتنے کیپیبل بنے کہ ہمیں پتا ہو ہاؤ وی کین یوز دیٹ ایز این اسسٹنگ ٹول. کیونکہ ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پر دوست جڑے ہوئے ہیں، آپ کے بھی ذہن میں کئی سوالات ہوں گے. مہک، آپ کا کوئی سوال سر سے؟ اے آئی کے ریلیٹڈ اسپیشلی انہوں نے بات کی. میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں اے آئی کو ایز اے چیٹنگ ٹول کنسیڈر کیا گیا. اگر ہم اسائنمنٹس میں یوز بھی کرنا چاہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اے آئی نہیں یوز کیا کیجیے. وائی آر ناٹ بین آسکڈ کہ آپ اس کو یوز کیجیے اپنی ایفیشینسی کو آگے بڑھانے کے لیے. اگر ہم اے آئی کو ٹیم کر سکتے ہیں، ہم اس کو کر پائیں گے تو کہیں نہ کہیں جو یہ گیپ ہے یہ فلفل ہو جائے گی. اگر ہمیں پہلے سے اس کو ریزسٹنٹ کیا گیا ہے کہ آپ اے آئی نہیں یوز کیا کیجیے، ہمارے پاس ورک شاپس نہیں ہیں اے آئی کے ریلیٹڈ، ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا نہیں پتا، ہم وہی گھسی پٹی تھیریز پڑھ رہے، کنسیپٹس پڑھ رہے، ہسٹری میں کیا ہوا. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ود اٹ. کیمرہ کس نے ایجاد کیا، ہمیں وہ نہیں کرنا. ہمیں جاننا ہے ابھی ریسنٹلی ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے. پریڈکٹ دا فیوچر وہ نہیں ہو رہا ہے. سر سے میرا یہ سوال ہے کہ اکیڈمیا میں آف کورس آپ نے یہ کہا کہ چینجز آنے چاہیے اکارڈنگ ٹو انڈسٹری نیڈس، لیکن وہ کیسے ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟ اف یو ہیو ٹو ٹیک چارج ان یور ہینڈ، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم باتیں تو کر سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے، بٹ ہوگا کیسے؟ دیکھیے، ایک وین یو ریڈیفائن دا اکیڈمیا،
all stakeholders should be part of it. It cannot be done in isolation. Isolation mein, when I decide, it is my vision, my perception, my idea. When we sit, 8 people sit, we can have a consensus how we should devise these degrees. All stakeholders should be active in it. Civil society, parents, teachers, academia, industry. They have to prepare the students and they have to prepare for the future. Students as well. Yes, of course, I said the students should be part of it. We cannot be in denial. See, one, if we say that students will not be the part of the decision making, we may not achieve what we want to achieve. They may understand what exactly they want, because they know what they want from their future, what they want from their course, what they want to learn. So it is important they become part of a decision making, and this is what how the courses and students will thrive in future. As he said about the AI, it's very important you teach the students AI. It's very important you teach them what prompt is, how you can get something out of ChatGPT. But what is also important is that you do not compromise your creativity. When a teacher tells you don't use the tool, he means don't compromise with your creativity. But if you write something on your own, then you ask the AI to give me his feedback. That makes sense. But if you started from the AI, you are compromising your creativity. This is where the bridge, the learning process, how I learn and make the best use of these tools are important. That's very true. चूँकि इंटर्नशिप्स के रोल के बारे में भी यहाँ पर बात करना चाहेंगे, और सना आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि बीइंग ए मीडिया स्टूडेंट जब हम इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप्स ही ऐसा एक चीज़ है जब तक हम ओब्वियसली अपने करिकुलम में वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे या हम ताकि वो जो जॉब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल करें, बट इंटर्नशिप प्लेज ए रोल वो ब्रिज करने में गैप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको अंदाज़ा आ जाता है कि ये इंडस्ट्री मुझसे क्या चाहती है. लाइक जो भी आपने यहाँ पर स्किल्स की बात की कि ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, दिस इज आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस जो आपने प्रैक्टिकली देखा है. आपसे जानना चाहेंगे, आपका कोई सवाल है इंटर्नशिप के मुतालिक, चूंकि हम यहाँ इंटर्नशिप्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, कि रोल के बारे में बात कर रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है जो इंटर्नशिप्स होती है, किस तरीके की इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, या क्या इश्यूज़ हैं या क्या चैलेंज हैं जब हमारे तालिब इल्म इंटर्नशिप्स करने जाते हैं वो उनको दरपेश आते हैं. इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कंपनीज अपने इंटर्न्स पे रिलाई करती है फॉर मेजर वर्कलोड, एंड उनकी वजह से प्रेशर आ जाता है. एग्जैक्टली जो कंपनीज है वो रिलाई करती है वर्कलोड एक इंटर्न पे, लेकिन उनको उतना पे नहीं मिलता है. दे आर ईदर अंडरपेड या तो अनपेड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि दे फील एक्सप्लॉइटेड, मतलब उनको लगता है कि दे आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड. आई एम सॉरी, एक्सप्लॉइटेड बाय द इंडस्ट्री. You have to understand that industry invests in you. The investment is not the money. The investment is what you learn in the industry. Right. I believe, in my opinion, you have a right to disagree with me, that a student should not expect money during the internship period. It's a phase of learning. It's a phase of process. You are not only learning the camera, you are also learning the environment. Say if you go for an internship in Doordarshan, you learn how to use the camera, but you also learn the process. What is he doing? How they interact with each other? How with the that exposure. You should learn, or you should earn. Yeah. So you cannot have both the things. Maybe in some years when the internship can be more formalized, we may have you earning also as a part of internship. But I believe at this phase, one internship, the idea of internship is it's a learning in the industry. So it's not earning in the industry. So once it's learning process, लेकिन अगर हम ऐसे वो पॉलिसीज बनाए कि इंटर्न्स को कितना वर्कलोड पड़ना चाहिए, बिकॉज अगर उनको एम्प्लॉय की तरह वर्क करवा रहे हैं बट एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं है. This is where you as students have to understand, not us. Industry is not subservient to the academia. So if industry is taking her and tells her to join for an internship, the terms of reference will be with the industry. They expect you to start your day at 8 up to 8. You're not getting paid. So certain compromises as a part of learning is there. And I believe, and it can be, I can be wrong also on this side, I believe that internship is not mandatory for payment purposes. It is for learning purposes. So let's learn during that phase and unlearn. And unlearn, yes. I take her point, and this is the most important for us. As a teacher and as a student, as a parent, as a civil society, the process of unlearning is far more important than the process of learning.
So this idea has to be taught in the classrooms, in the industry itself, that let's learn and let's learn the process of unlearning also. अच्छा, यहाँ पे इंटर्नशिप के हवाले से पता है आपको, जब मैं इनसे ये टॉपिक डिस्कस कर रही थी तो हर किसी का ये सवाल था ये अनपेड इंटर्नशिप्स का, तो उसका आपने जवाब दे दिया है. It's a personal opinion. हाँ, उसका आपने जवाब दे दिया. बट जहाँ तक असेसमेंट का ताल्लुक है कि इन इंटर्नशिप्स को किस तरीके से असेस किया जाए, आपको क्या लगता है? जिस तरीके से फॉर एग्जांपल इग्नो की मैं आपको बात करूंगी, वहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने इंटर्नशिप की तो जो वहाँ का ही एक्सपर्ट होगा जिसके अंडर आपने किया की इंटर्नशिप की होगी, वो मेजॉरिटी आपको मार्क्स दे देता है या इवैल्यूएट करता है. हाउ डज कश्मीर यूनिवर्सिटी particularly evaluate internships? As of now, National Education Policy empowers internships, even sports, that they have to be converted into credits, that credits translates into the marks. There's a process. Even University of Kashmir has started a degree, design your own degree. You choose your courses. No stress on theory exams at all, only projects. So student does a project, it is evaluated by a group of experts. Self-assessment also, it's very important. We do not do a self-assessment, we do not introspect our own work. We believe that we're good, we should also question ourselves also. So if assessment starts with self-assessment, then peer assessment, and then the external assessment. First she should assess herself, then you should assess her, and then the expert will see. Yeah. Then what we do traditionally is that you get an internal, an expert, he asks you first few questions and that's it. First she should write her own assessment report, then the peer group should write an assessment report, and then the external will come and assess it. And then we try to reach a consensus that where does the student start and where does he or she, where are the points he has to evolve and perform better. Wholesome assessment. Yes, exactly. And other thing is that there are other ways of assessment. Say there is they are studying journalism, and they're studying journalism, and one of the subjects is creative writing. Instead of, you can have 6 months dedicated and learning and studying one book, all of you, and the assessment will be write your 10,000, write a criticism in your own words for 10,000 words. Okay. So when you write that, the assessment and evaluation will be individualistic. That cannot be generalized. So what she writes and what she writes may be two different perceptions, ideas. And this is where the evaluation may not be generalized, it can be individualized. So this is where we have to evolve. But the important aspect of what she said is self-assessment, peer assessment, and then the external assessment. Then when we rely only on the external assessment, I think we need to review this. And when we spoke about design your own degree, the important part is we are going for all levels of assessment. फैज़ान, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि हमने यहाँ असेसमेंट की बात की, इंटर्नशिप की बात की, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरीके से ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है. थैंक यू सो मच. जो मुझे अपने हिसाब से लग रहा है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है वो थ्योरेटिकल नॉलेज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज एन मीडिया स्टूडेंट, मतलब मैं भी अपने हिसाब से मीडिया बैकग्राउंड से हूँ. सो जब हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करें, जब अगर हमारे कॉलेज में मुझे सिखाया जा रहा है ये हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज़, मुझे ये पढ़ाया जा रहा है हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज़, खासकर अभी के टाइम की बात, एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो एथिक्स का ध्यान रखना है वो मुझे सिखाया जा रहा है. मुझे कैमरा पढ़ाया जा रहा है, अगर कैमरा की बात करें मुझे कैमरा पढ़ाया जा रहा है, लेंसेज के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिकली मैं ये प्रोजेक्ट बेस्ड पे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है. तो अगर मुझे एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से, तो मैं जब उस पर काम करूँ, एक शॉर्ट फिल्म पे मैं काम करूँ, जब मैं उस पर मतलब अच्छे से एक शॉर्ट फिल्म बनाऊं, एक्सपर्ट्स उसमें हेल्प करेंगे, मेरे टीचर्स उसमें हेल्प करेंगे. बिल्कुल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी जो है काफ़ी मदद करता है, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा होता है ये प्रोग्राम को कंडक्ट करने में, और चूंकि हमारे माहिर ने काफ़ी अच्छी जो सजेशंस हैं या स्टूडेंट्स की भी काफ़ी सारी जो ये थी क्वेरीज थी वो भी हमारे माहिर ने यहाँ पर देवर आंसर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए. उम्मीद है कि और भी इकदाम उठाए जाएंगे, और सर ने भी जिन चीज़ों के बारे में जिक्र किया हमारे स्टूडेंट्स उनको फॉलो करेंगे, ताकि इंशाल्लाह जब जॉब मार्केट में हमारे स्टूडेंट्स आए तो वो और कैपेबिलिटीज़ लेके आए. नाज़रीन, आज के शुमारे में बस इतना ही. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नया मौजू लेकर. तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.